ایک سرسری سا جائزہ لیں ان اعداد و شمار کا کہ جو خود سرکار کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس لاقانونیت کا، اس ڈکیت راج کا شکار ہوئے ہیں۔ سن 2023 کے اندر اسٹریٹ کرائمز کی شہر کے اندر 90,000 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں، اور یہ وہ وارداتیں ہیں کہ جو خود سرکار کے اعداد و شمار ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ 90,000 وارداتیں اس شہر کے اندر سن 2023 کے اندر، اور سن 2024 کے ان 4 مہینوں کے اندر اب تک 17,000 وارداتیں ہو چکی ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کا ایک بھیانک پہلو یہ ہے کہ پچھلے 2022، 2023 اور پھر 2024 کے اندر ان وارداتوں کے نتیجے کے اندر کم و بیش 285 افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جو ڈکیتوں کی گولیوں کی نظر ہو گئے، اور جس کے نتیجے کے اندر خاندان اجڑ جاتے ہیں، لوگ اپنے پیاروں سے محروم ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں وہ الگ ہیں معاشرے پر، کہ جب کسی کے گھر کا کمانے والا جاں بحق ہو جائے، جان سے گزر جائے، تو اس کے نتیجے کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح کے اثرات سے اور یہ شہر ان حالات سے گزر رہا ہے۔ اس تمام تر حالات کی براہ راست ذمہ دار پیپلز پارٹی کی صوبے پر 16 سال سے حکومت کرنے والی وزارت اعلیٰ ہے، حکومت ہے پیپلز پارٹی کی جو 16 سال سے صوبے پر براجمان ہے۔ اس سارے حالات کی ذمہ دار قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اور جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر یہ سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اختیار کس کا ہونا چاہیے ہے۔ جانے والا جب کارروائی ہو رہی ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ رینجرز کے پاس اختیارات ہیں یا نہیں ہیں، قانون نافذ کرنے والوں کے پاس، اداروں کے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ تو اصل ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ برسر اقتدار ہیں ان کا وتیرہ نہیں بدلا۔ پیپلز پارٹی 16واں سال ہے حکومت کا، لیکن اس کا وتیرہ نہیں بدلا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار صاحب اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ جب کاروبار زندگی چلتا ہے تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب، یہ شہر 1986 سے لے کر 30-32 سال اس شہر نے بہت لاشیں اٹھائی ہیں، نوجوانوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، اس شہر نے بہت دکھ سہے ہیں، اور تھوڑا بہت امن ہوا، اس کے بعد دوبارہ یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ کاروبار زندگی چلتا ہے، ہم نے دیکھا کہ 30-32 سال اس شہر کا کاروبار زندگی ٹھپ پڑ گیا، یہاں سے انڈسٹری شفٹ ہو گئی، یہاں سے لوگ دوسرے شہروں کو منتقل ہو گئے، اور کاروبار دوسرے شہروں کی جانب منتقل ہو گیا۔ کاروبار زندگی تو اس وقت چلتا ہے کہ جب شہر کے اندر امن ہو، جب شہر کے اندر سکون ہو، جب لوگ کی زندگیاں محفوظ ہوں۔ جب لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہ ہوں تو کس طرح کاروبار زندگی چلے گا؟ اسی طرح ایک وزیر موصوف فرماتے ہیں، کراچی کا موازنہ پھر نیو یارک سے کرتے ہیں کہ نیو یارک کے اندر تو حالات ایسے نہیں ہیں، وہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ اور پھر نئے آنے والے AIG صاحب کہتے ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ ان اعداد و شمار کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے اس پوری صورتحال کے اندر کہ جس سے اس وقت شہر کراچی گزر رہا ہے، رمضان المبارک کے 1 مہینے کے اندر 19 افراد کی لاشیں ڈکیتوں کی نظر ہوئے ہیں، چھینا جھپٹی کی نظر ہوئے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے اندر
ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو یہ روکنا پڑے گا، آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پابند کرنا پڑے گا، ورنہ اگر شہر کے لوگ محفوظ نہیں، شہر کے نوجوان محفوظ نہیں، تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے اس بات کی توقع نہ رکھیں، پھر شہریوں سے اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ کون سا ریڈ زون ہے اور کون سا ریڈ زون نہیں ہے۔ پھر ہمارے لیے ہر ریڈ زون کھلا ہے، ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں، ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی جائیں، ہم اس بات کا حق بھی رکھتے ہیں کہ ہم پولیس ہیڈ کوارٹر بھی جائیں اور وہاں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ ہماری مشاورت کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اگر یہ حالات نہیں بدلتے تو ہم پیچھا کریں گے، ہم آپ کا تعاقب کریں گے، اور ہم اس طرح شہریوں کو ان ڈکیتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ وہیں اس پوری صورتحال کے اندر ہم نے دیکھا کہ کل بادشاہ سلامت نے 4 گھنٹے کا دورہ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فارم 47 کی پیداوار، فارم 47 کے ذریعے قوم پر مسلط ہونے والے لوگوں کو انہوں نے جمع کیا، اپنی کابینہ کے لوگوں کو جمع کیا، وفاقی اور صوبائی، اور انہوں نے کراچی کو 150 بسوں کا تحفہ دینے کا اعلان کیا۔ اور یہ وہ اعلانات ہیں کہ جو ہم بارہا ہم سن چکے ہیں، پچھلی حکومتوں میں بھی سن چکے ہیں کہ کراچی کو 1100 ارب کا پیکیج دیا جا رہا ہے، 150 بسوں کا تحفہ دینے کا اعلان کیا، اور پھر انہوں نے کاروباری برادری سے کہا کہ آپ یکم مئی کو اسلام آباد تشریف لائیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کراچی کی کاروباری برادری کو کہ اس نے اس موقع پر بھی کے الیکٹرک کی جانے والی زیادتیوں کو وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے جاتے جاتے ایک کام اور بھی کیا، وہ 3-4 گھنٹے ٹھہرے، انہوں نے کہا کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ سسٹم، اس کی تعریف کر کے گئے ہیں، وہ کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم کی تعریف کر کے گئے ہیں۔ اب کراچی میں رہنے والا آدمی بخوبی جانتا ہے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر اس وقت تباہ ہے۔ یہ الگ موضوع ہے کہ کس طرح ریڈ لائن کے لیے پوری یونیورسٹی روڈ کو اکھاڑ دیا گیا ہے، جو روڈ ہی نظر نہیں آتی، کس طرح پورا شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہے۔ آپ کاروباری برادری سے یہ بات کرتے ہیں کہ کاروبار آنا چاہیے ہے، سرمایہ کار آ رہے ہیں بیرون ملک سے، سرمایہ کار کس طرح آئیں گے کہ جب پوری انڈسٹریل زون اس کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہو، اور آپ تعریف کر رہے ہوں کہ کراچی کا ٹرانسپورٹ نظام تو بہت بہتر ہے۔ لہذا وزیر اعظم صاحب، کراچی کے لوگوں کو یہ اعلانات نہیں چاہیے، یہ تسلیاں نہیں چاہیے، کراچی کے لوگوں کو کام چاہیے ہے۔ آپ نے آج سے 6 مہینے پہلے جب آپ نگراں وزیر اعظم تھے، آپ نے کہا تھا کہ اگر ہمیں حکومت کرنے کا موقع ملا، ہم 1 سال کے اندر K4 پروجیکٹ مکمل کر دیں گے۔ آپ نے تذکرہ کرنا ہی مناسب نہ سمجھا، آپ نے اس کا تذکرہ کرنا ہی مناسب نہ سمجھا K4 کا، اور حال یہ ہے کہ K4 پروجیکٹ کہ جس کے ذریعے کراچی کے سسٹم کے اندر 605 MGD پانی شامل ہونا تھا، پہلے اس کو 260 MGD کر دیا گیا، اور اب شنید یہ ہے کہ اس سسٹم کہ اس پروجیکٹ کو جو اگلے سال مکمل ہونا ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے مکمل بھی ہو جائے گا تو کراچی کو پانی میسر نہیں آ سکتا، شہریوں کو پانی میسر نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کا سسٹم بوسیدہ ہو چکا ہے، لائنیں بوسیدہ ہیں، جس کے نتیجے کے اندر اگر یہ بن بھی جاتا ہے K4 تو اس کے باوجود 3 سال کراچی کے لوگوں کو پانی حاصل کرنے میں مزید 3 سال لگ جائیں گے، یعنی 2027 کے اندر کراچی میں نلکوں تک یہ پانی پہنچ سکتا ہے، وہ بھی اس صورت کے اندر کہ جب اس کا پورا واٹر اینڈ سیوریج کا جو نظام ہے، ڈسٹریبیوشن کا جو نظام ہے، اس کی لائنیں تبدیل کی جائیں۔ اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے چیئرمین صاحب نے یہ بتایا کہ اگر آج سے یہ کام شروع ہوتا ہے تو 2027 سے جا کر مکمل ہوگا، یعنی اس کے لیے مزید انہوں نے 70 سے 72 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی ہے کہ اتنے روپے ہوں گے
تو اس کے نتیجے کے اندر یہ کام مکمل ہوگا۔ لہذا یہ سارے موضوعات ہیں، لاقانونیت ہے، شہر کے اندر قتل و غارت گری ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اور اس وقت جو ایک بہت بڑا کرائسس گرمی شروع ہونے کے بعد پیدا ہو گیا ہے وہ بجلی کے تعطل کا ہے، کہ الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا ہے۔ اس وقت بعض علاقوں میں 10 سے لے کر 14 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، سائٹ، ملیر، ماڈل کالونی، شاہ فیصل، گلستان جوہر، نارتھ کراچی کے علاقے اور کراچی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے۔ 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، یہ تو بظاہر لگتا ہے کہ الیکٹرک کی شہر کے ڈکیتوں سے کوئی ساز باز ہو گئی ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی، راتوں کو لائٹ نہیں ہوگی، تو پھر تو اور آسان ہو جائے گا کہ شہریوں کو لوٹا جائے، ڈکیتی ماری جائے، ڈاکہ ڈالا جائے۔ لہذا کہ الیکٹرک کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ ٹھیک کیجئے، کہ الیکٹرک کے خلاف جماعت اسلامی نے ایک منظم تحریک چلائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کہ الیکٹرک کے خلاف جماعت اسلامی اپنا پورا پلان آنے والے دنوں کے اندر دے گی۔ لیکن ہم سے کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کیجئے۔ جس طرح آپ نے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا ہے، پہلے ہی مسائل کم تھے، پہلے ہی لوگ اوور بلنگ کا شکار تھے، پہلے ہی لوگ مسائل کا شکار تھے، سردی کے اندر بھی لائٹ جا رہی تھی، اور اب گرمی کے اندر یہ کیفیت ہے۔ ان سارے حالات کے اندر، اس ساری صورتحال میں جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج تقریباً 10 مہینے سے زیادہ کراچی کے ایم سی کو، اس پورے نظام کو بنے ہوئے 10 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن 10 مہینے گزرنے کے باوجود بھی قبضہ میئر مرتضیٰ وہاب صاحب سٹی کونسل کی کمیٹیوں کی بھی فارمیشن نہیں کر سکے ہیں۔ یہ آپ کی اہلیت ہے کہ آپ 10 مہینے گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک جو ہے وہ کمیٹیوں کی فارمیشن نہیں کر سکے ہیں، اور اسی طرح ٹاؤن اور یو سی کو جو وسائل دینا تھے اس کے حوالے سے بھی ابھی تک خاموشی ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنا پورا پلان بنا رہے ہیں، اور جلد ہی ہم اس پورے حوالے سے، یہ قبضہ میئر کے حوالے سے، اس پورے سسٹم کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ بات رکھیں گے۔ آخری بات یہ کہ انشاءاللہ تعالی 28 اپریل بروز اتوار نو منتخب امیر جماعت اسلامی پاکستان قائد محترم انجینئر حافظ نعیم الرحمان کراچی تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کے اعزاز میں اہلیان کراچی کی جانب سے ایک عوامی استقبالیے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے کراچی کے شہریوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس عوامی استقبالیے کے اندر بھرپور طریقے سے شریک ہوں، اور وہ شخصیت کہ جس نے کراچی کا مقدمہ ہر جگہ اس نے کراچی کا مقدمہ لڑا، ہر چوک چوراہے، ہر ایوان کے اندر اس نے کراچی کے لیے آواز بلند کی، چاہے وہ قانونی جنگ ہو، چاہے وہ سڑکوں پر احتجاج ہو، چاہے وہ دھرنا دینا ہو، کراچی کے حقوق کے لیے، کراچی کے مسائل کے حل کے لیے اس کا استقبال بھی اس شخصیت کا اسی طرح فقید المثال ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ 28 تاریخ کو ہم نشتر پارک میں جو تاریخی حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے، رات 7 بجے انشاءاللہ تعالی یہ تقریب منعقد کی جائے گی، استقبالیہ تقریب۔ اس کے اندر میں اہل کراچی کو دعوت دیتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر شریک ہوں۔ اسی طرح اس تقریب کے اندر جو ہے وہ فیملی تقریب ہے، اس کے اندر خواتین کی بھی شرکت ہے۔ میں خواتین بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر شریک ہوں۔ ہم انشاءاللہ تعالی امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان کا استقبال کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔
اچھا، اس حوالے سے ہماری مشاورت کا سلسلہ ہماری جاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر جلدی ہم جو ہے وہ لائن آف ایکشن دیں گے اس حوالے سے. اور آپشن ہمارے پاس سارے کھلے ہیں. میں نے کہا کہ جب کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کراچی کے اندر لاقانونیت رہے گی، تو اس کی ذمہ دار براہ راست پیپلز پارٹی ہے، سندھ حکومت ہے. اور ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہم جائیں گے، اور لاقانونیت کے خلاف ہمارے پاس یہ راستہ بھی کھلا ہے کہ ہم پولیس ہیڈ کوارٹر پہ جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کریں. لیکن یہ لائن آف ایکشن انشاءاللہ تعالیٰ ہم کچھ دنوں بعد مشاورت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے. دیکھیں، یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ پوری ایک الگ جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، ڈیٹیل موضوع ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر آگے ہم اس پہ جو ہے وہ پوری بات بھی کریں گے. اور کے الیکٹرک کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم کے الیکٹرک ہیڈ آفس پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی ہم نے دھرنے بھی دیے ہیں. اور آج اگر کے الیکٹرک کسی درجے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات سننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تو اسی کا نتیجہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کا جو پریشر بنا ہے، کراچی کے عوام نے جو پریشر بنایا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ابھی بھی شاید جو ہے وہ کہ الیکٹرک کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے کے اندر جو ہے وہ، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ IMF کے ایما پر آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ کیا کے الیکٹرک، کیا سوئی گیس، ہر جگہ آپ جو ہے وہ بل بڑھاتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے زندگی مشکل کرتے جا رہے ہیں. الحمدللہ جی، اس میں جو ہمارے ٹاؤنز ہیں، 9 ٹاؤنز ہیں ہمارے پاس. ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ اختیار کا رونا نہیں روئیں گے، اور اگر حکومت نے اختیار نہیں دیا تو اختیار چھین کر لیں گے. الحمدللہ جہاں جہاں ہمارے ٹاؤنز ہیں، پارکوں کی ڈیولپمنٹ جاری ہے، پارکس بن رہے ہیں، صفائی ستھرائی کا نظام بہتر ہو رہا ہے، اور آپ خود اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. الحمدللہ جہاں جہاں ہمارے ٹاؤن ہیں وہ ہماری پوری ایفرٹس ہیں. لائٹس کا جو گلی محلوں کے اندر لائٹس کا نظام ہے وہ بہتر ہوا ہے. اسی طرح شہر کے اندر، ان ٹاؤنز کے اندر صفائی کا نظام ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر بات ہے گریجولی یہ کام ہمارا آگے بڑھ رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ظفر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو دھاندلی الیکشن میں ہوئی اس میں جماعت اسلامی نے جو آواز بھی اٹھائی اور فارم 45 اور 47 کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن کوئی چیز سامنے واضح طور پہ نظر نہیں آئی. ایک ایسا لگا کہ جیسے جماعت اسلامی کی جو تحریک تھی اس کو بریک کر دیا. تو اس کی کیا بات ہے؟ اچھا دیکھیں، اس حوالے سے ہم نے قانونی راستہ بھی اختیار کیا ہے. ہم نے اس کو چیلنج کیا. ہم پہلے ہائی کورٹ گئے، الیکشن کمیشن گئے، اس کے بعد ہم ٹریبونل میں گئے ہیں. اس وقت ہم ٹریبونل کے اندر موجود ہیں. ٹریبونل میں کل بھی کیس چلا ہے، اور یہ ہماری جو 5 نشستیں جس کے حوالے سے ہم نے کیس کیا ہے فارم 45 کے حوالے سے، جس کا نتائج ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس پہ کام قانونی حوالے سے جاری ہے، اور ہم نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی اور اس پہ ہم نے احتجاج بھی کیا ہے. اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی ہماری یہ تحریک آگے بڑھے گی، اور بنیادی طور پہ ہماری یہ تحریک آئین کی بالادستی کی تحریک ہے. ہماری یہ تحریک اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رکھنے کی تحریک ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر جو جس کا کام ہے وہ کام کرے. عملاً یہ ہوا ہے کہ جو لوگ فارم 45 میں جیت گئے تھے، پورے ملک کی یہ صورتحال ہے. بالخصوص کراچی کے اندر جن لوگوں کو فارم 47 کے اندر جتوا دیا گیا، حقیقت یہ ہے کہ پورے شہر نے ان کو مسترد کر دیا تھا. یعنی MQM کو پورے شہر نے مسترد کر دیا. 3-3 ہزار ووٹ، 5-5 ہزار ووٹ لیے ہیں، ایک سیٹ موجود نہیں ہے. لیکن فارم 47 کے ذریعے MQM کو جتوا دیا گیا. فارم 47 کے ذریعے پیپلز پارٹی کو بھی قومی اسمبلی کی 7 نشستیں اس کے حوالے کر دی گئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ عید گزر گئی ہے، اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چوک آؤٹ کر رہے ہیں، اس پلان اپنا، اور آگے ہم اس تحریک کو بھی جاری رکھیں گے. آئین کی بالادستی کی تحریک، انسانی
بیسک ہیومن رائٹس کی تحریک اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی تحریک کہ جمہوریت کو پنپنے کا موقع ملنا چاہیے ہے، لوگوں کی رائے کی آزادی، اس پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے. اس تحریک کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھائیں گے. اس پہ ہم ابھی مشاورت کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بتائیں گے بھی. اور ایک بات میں اور بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، یہ جتنی بھی کارروائیاں اس شہر میں ہو رہی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس کی کوئی اس کی اطلاعات نہ ہو، اس کی انفارمیشن نہ ہو. اور بہت سی کارروائیاں، واقعات تو ایسے ہیں کہ جس کے اندر خود پولیس کے محکمے کے لوگ ملوث تھے، اس کے اندر انوالو تھے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ شہر کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر جرائم ہو رہے ہوں اور پولیس کو نہ پتہ ہو. شہر کے اندر نشہ آور اشیاء بک رہی ہوں، شیشہ بک رہا ہو، ہیروئن بک رہی ہو اور تھانے کو پتہ نہ ہو. تو اگر ہمارے تھانے اپنا کردار ٹھیک کر لیں، ان کا رول ٹھیک ہو، اور نہ صرف رول ٹھیک ہو بلکہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر، اس شہر کی پولیس کے اندر اس بات کی ضرورت ہے کہ شہر کے لوگ ہوں. اس کے اندر شہر کے لوگوں کو اس پولیس کے اندر بھرتی کیا جائے، ان کی قابل ذکر تعداد ہو، تاکہ وہ بحیثیت ایک اسٹیک ہولڈر کے، بحیثیت شہر کے رہائشی کے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتے ہو، اگر وہ پولیس میں ہوں گے تو آپ دیکھیں گے پولیس کی کارکردگی پہ فرق پڑے گا. پولیس بھی ملوث رہی ہے وارداتوں میں، اور بہت ساری چیزیں تو آئی ہیں سامنے کہ کس طرح اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک واقعہ ہوا، پولیس اٹھا کے لے گئی، گھر سے سونا لے گئی اٹھا کر. کڈنیپنگ ہو رہی ہے جس میں لوگ اٹھا لیا گیا، پیسے مانگا جا رہا ہے ان سے جو ہے وہ. اس طرح کے واقعات کے اندر پولیس بھی ملوث ہے. آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے یار؟ آج ان کا میسج آیا کہ 3 مہینے بعد نہیں ہے، آپ نے نہیں کی طرح، تو آواز